اولاد کی تربیت میں آج کل بہت بڑی غلطی ماں باپ سے ہو رہی ہے، اور یہ غلطی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ غلطی ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم دنیا میں اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ماں باپ روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، پریشان ہیں اپنی اولادوں سے، اور پریشان ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی تربیت بچپن میں اچھی نہیں کی۔ اگر ہم نے ان کی تربیت کی ہوتی اور اچھی تربیت کی ہوتی تو آج ہمیں یہ پچھتاوا نہیں ہوتا۔ آج بھی دیکھ لیجیے، آج کے معاشرے میں بچے جب روتے ہیں تو بچے کو موبائل ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ بچہ چپ ہو جائے۔ بچے کو ہم موبائل دے کر کے چپ کر رہے ہیں، اور بچے کو موبائل میں جو کچھ دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ جب بچہ موبائل میں کچھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں وہی چیز اثر کرتی ہے، تو وہ کیسے نیک بن سکتا ہے، کیسے کامیاب بن سکتا ہے، کیسے ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں سہارے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب تک ماں باپ بچے کی تربیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نہ کرے، شریعت کے مطابق نہ کرے، تب تک مسلمان اس بات کو ذہن سے نکال دے کہ اس کی اولادیں اس کی حق میں خیر کا ذریعہ بنے۔ بالکل نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ دنیا میں بھی اولادیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور آخرت کے لیے تو وہ ذریعہ ہے ہی نہیں۔ جب دنیا میں نہیں رہے تو آخرت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ بہت سے ماں باپ روتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے روٹیاں نہیں مل رہی ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں دیا جا رہا ہے، انہی کی جائیداد ان سے لے لی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی کہ ہم نے اولاد کی تربیت صحیح معنی میں نہیں کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام ہے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ولادت سے پہلے کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا عمل تھا، معمول تھا کہ جب امام غزالی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت، اور معمول کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کا شوق اور ذوق ہوتا تھا، پڑھتی تھی۔ اور جب امام غزالی پیدا ہوئے تو جب ماں دودھ پلاتی تھی تو ذکر و اذکار کرتے ہوئے پلاتی تھی۔ اب بتائیں کہ مائیں قرآن پڑھ رہی ہوں، ذکر و اذکار کر رہی ہوں، اور دل سے قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار، جب اس کی حلاوت اسی دائرے سے بچے کے پیٹ میں جب دودھ کا قطرہ جاتا ہے تو اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اس کے دل میں اترتا ہے، اس کی نشو و نما نورانیت کے طریقے سے ہوتی ہے، ایک نور اس کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ لیکن آج کل مائیں تو ایسی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، حمل سے ہیں، غیبت میں لگی ہوئی ہے، چغلی میں لگی ہوئی ہے، نماز روزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ذکر و اذکار کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ مائیں اگر یہ امید کر کہ ہمارا بچہ نیک ہو تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا دخل ہے، ماں کا بہت بڑا کردار ہے، اور اکثر آپ تاریخ میں دیکھیں گے، اکثر وہ لوگ جو لوگ اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوئے، جو لوگ ولی بن کے دنیا سے گئے، جن کا نام ہے تاریخ میں، وہ لوگ ہیں جو یتیمی کی حالت میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، جن کی ماں نے بیوہ ہونے کے بعد ان کی پرورش کی ہے، ان کے باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی ماں نے ایسی پرورش کی ہے کہ تاریخ میں ان کا نام نمایاں لکھا جاتا ہے۔ امام غزالی بہت بڑا نام، باجوی بسطامی بہت بڑا نام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بچپن میں یتیم ہو گئے اور ماں نے بڑی اچھی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ زمانہ آج ان کو جانتا ہے، اور زمانہ آج ان کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ تو جب تک مائیں امام غزالی کی ماں امام بسطامی، باجوی بسطامی کی والدہ کا کردار نہ نبھائیں، تب تک باجوی بسطامی یا امام غزالی جیسی اولادیں نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو اس لیے ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی پرورش اچھے انداز میں کریں۔ بعض وہ مائیں بے بس ہو جاتی ہیں، مجبور ہو جاتی ہیں، لاچار ہو جاتی ہیں، جن کا شوہر دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، کہ اب ہم اپنے بچوں کی کیسے پرورش کریں، کیسے اپنے بچوں کو پالیں، ان کا باپ نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک ہو جاتا ہے تو ایمان بھی اپنا گنوا بیٹھتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جتنے ولی دنیا میں آئے
اور ولایت کا مقام حاصل کیا، ان میں اکثر و بیشتر آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ وہ مائیں تھی جن کا شوہر دنیا میں نہیں تھا اور بیوگی کے حالت میں انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ گھبرائے نہیں، اگر اللہ کے حکم سے شوہر دنیا سے جا چکا کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اس پر راضی رہیں، لیکن آپ اپنے بچے کی پرورش میں کوتاہی نہ کریں، دنیا اور زمانے سے آپ مقابلہ کریں، آپ ہمت نہ ہاریں، ہمت کے ساتھ کام لیں اور اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر تربیت کا آپ نظم فرمائیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشش کریں۔ یہی بچے ایک دن جو زمانے میں لوگ یتیم کہہ کے جانتے تھے یا یتیم کہہ کے پکارتے تھے، لوگ حیثیت نہیں دیتے، ایک زمانہ آئے گا کہ انہی بچوں کے نام سے زمانے کا نام ہوگا، بستی کا نام ہوگا، اور اللہ ان سے راضی ہوگا، ان کی برکت سے وہ مائیں اعلیٰ مقام و مرتبے پر پہنچ جائیں گی۔ تو حدیث پاک میں جس کا بچہ حافظ قرآن ہو، ان کی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ روز محشر میں ایسے تخت پر بٹھائیں گے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا، ایسے تاج پہنائیں گے۔ تو جن کے بچے ولی ہوں، عالم ہوں، اور بتاؤ کہ ان کو کیا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے گھبرائے نہیں زمانے سے، غربت سے، مفلسی سے، کچھ نہیں ہے۔ ان ماؤں نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، ان کے مقابلے میں وہ لوگ ایسی تربیت نہیں کر سکے جن کے پاس پورا گھرانہ تھا، خاندان تھا، پیسہ، دولت، سب کچھ تھا، ماں باپ سب کچھ موجود تھا، لیکن پھر بھی اس اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل نہیں کرا سکے جو ان بیوہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے کر کرایا۔